बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अज़ीज़ तलबा, आज हम हिस्सा नसर में से सबक नंबर 11 कार बिकाऊ है ये पढ़ेंगे। इसके मायने और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। सिन्फ़ नसर के एतबार से ये मज़ाह है, यानी एक मज़ाहिया मज़मून है ये। तो इसकी तदरीस के बाद आप मरकज़ी ख़याल लिखने के काबिल हो जाएंगे, मज़ाहिया तहरीर के बारे में जान जाएंगे, ख़ुलासा और तहरीर की जो है वो तशरीह लिख सकेंगे आप। इसके अलावा ज़ो मायनी अल्फाज की पहचान कर सकेंगे। ज़ो मायनी कहते हैं दो, यानी कि एक लफ्ज़ के दो मायने या दो मफ़हूम कह लें। हमसे पहले भी कोई साहब गुज़रे हैं जिन्होंने बैठे बिठाए बकरी पाल ली थी और फिर उम्र भर इसके जानों पर सर रख कर मिनमनाते रहे थे। हमें गैब से ये सूझी कि इत्तफ़ाक़ से विलायत जा रहे हैं, क्यों ना वहाँ से नई कार लाई जाए, यानी क्यों ना जाने से पहले पुरानी कार बेच दी जाए। और ये सोचना था कि जुमला अंदेशाए शहर यानी लोगों का डर, उसको एक साइड पर रखते हुए, यानी उसको नज़रअंदाज कर कर एक कोने में रख दिया और कार बेचना शुरू कर दी। बोटी बोटी करके नहीं, सालम कहते हैं पूरी की पूरी कार बेचना शुरू की, ना कि आधी आधी करके। हमारे कार फ़रोशी यानी कार बेचना के फ़ेल को समझने के लिए कार से तारुफ़ लाज़म है, यानी कि फ़ेल कहते हैं काम को। हमारे यानी कि जो हमारे कार फ़रोशी, हमारा कार का जो बेचना है, उसको उस काम को समझने के लिए कार के बारे में भी आपको जानना आपके लिए ज़रूरी है। ये कार इन कारों में से नहीं थी जो खुद बिक जाती। इस मताए हुनर यानी ऐसा हुनर जिसमें नफ़ा हो भी लाजिम था, यानी इस कार के बेचने के लिए एक 5 साला यानी 5 साल का मंसूबा जो है वो उसके लिए बनाना ज़रूरी था। लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 दिन थे कि चौथे रोज़ हमने फ़रंग को परवाज़ कर जाना था, यानी नई कार के चक्कर में पुरानी कार बेचने के लिए उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, तो चंद रोज़ में उन लोगों ने चले जाना था। सिर्फ 3 दिन थे कार बेचने के लिए। सो हमने अज़राह मजबूरी यानी मजबूरी के तहत एक सह रोज़ क्रैश फौरी प्रोग्राम बनाया, जिसका मुख्तसर और मुकफ़ा कहते हैं काफ़ी भर लुबे लुबाब ये था, यानी उसका लुबे लुबाब ख़ुलासा ये था: आज इश्तिहार, कल ख़रीदार, परसों 30,000। यानी यहाँ पे इश्तिहार, ख़रीदार, 30,000 ये हम काफ़िया हैं, ठीक है, हम काफ़िया होते हैं जो कि हम आवाज़ होते हैं। सो हमने इश्तिहार दे दिया। दूसरी सुबह इश्तिहार के जवाब में टेलीफ़ोन आया, यानी उन्होंने कार बेचने के लिए इश्तिहार जो दिया था उसकी पहली कॉल आई उनको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, यानी कि सलाम कहा गया। इस मुतशर्रा यानी शरीयत के मुताबिक जो सलाम उन्होंने किया था, इसके जवाब में हमने सिर्फ वालेकुमुस्सलाम कहा, जो बहुत नाकाफ़ी महसूस हुआ। हमें ज़रा शक सा था कि वालेकुमुस्सलाम के साथ भी बरकातु लगता है या वगैरह लग सकते हैं या नहीं, वरना जी तो चाहा कि सलाम का दुमदार यानी उसी तरह उसका भी जवाब दिया जाए, लंबा चौड़ा दुमदार सितारा बनाकर पेश करें। इतने में उधर से आवाज़ आई, बंदाए परवर, ये कार का इश्तिहार आपने दिया है? जी हाँ। किस साख्त की है, यानी किस साल की है? फोकस वैगन है जनाब, आजकल बड़ी मकबूल है। बजा फरमाया। आपने? कौन सा मॉडल है? ऐसा पुराना नहीं, नए मॉडल से मिलता जुलता है। मेरा मतलब है किस साल की साख्त है। अब साख्त तो ये 10 साल पहले की थी, यानी वो उसकी जो साख्त थी वो बनी जो थी वो 10 साल पहले की थी।
لیکن جواب میں یوں کھلم کھلا سچ بولنا ہمیں موافق نہ تھا، ادھر جھوٹ بولنا بھی ناواجب تھا۔ معاً یعنی اچانک ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ خریدار کے شرعی رجحانات کے پیش نظر کار کی تاریخ پیدائش سن عیسوی کی بجائے سال ہجری میں بتائی جائے، یعنی اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے بتا دی جائے۔ شاید شاعرۂ اسلام کے احترام میں مزید منہ شگافی یعنی مزید سوالات جوابات نہ دینے پڑیں۔ بدقسمتی سے ہمیں موجودہ سال ہجری کا صحیح علم نہ تھا، کچھ اندازہ سا تھا، اس سے 8 سال منہا کر کے کہا، یعنی نکال کر کہا۔ قبلہ 1900 یہ جو یہاں پہ ہے 1377 ہجری کی ساخت ہے۔ الحمدللہ آپ تو بڑے صالح مسلمان معلوم ہوئے، یعنی نیک مسلمان معلوم ہوئے۔ ہاں تو آپ نے فرمایا 1377 ہجری، موجودہ سال ہجری ہے 1390، گویا 13 سال پہلے کا ماڈل ہے۔ ہم اپنے پھیلائے ہوئے دام تزویر یعنی جو ہم نے چال چلی تھی اس میں ہم خود ہی پھنس گئے۔ بہرحال ہم نے پھڑپھڑا کر نکلنے کی کوشش کی، یعنی جب ہجری کو اعلیٰ کار نہ بنا سکے تو سیکولر پینترا بدلا اور کہا جناب معاف فرمائیے گا، ہجری حساب کچھ ٹھیک نہیں بیٹھ رہا، دراصل یہ صرف 10 سال پہلے کا ماڈل ہے۔ 10 اور 13 میں کوئی خاص فرق نہیں، کتنے میل کر چکی ہے، یعنی اب اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کتنے میل چل چکی ہے۔ یہ ہمیں اسی سوال کا ڈر تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ گزشتہ 10 سال میں اگر ہماری کار ادھر ادھر چلنے کی بجائے خط مستقیم یعنی سیدھی چلتی تو تیر بھی سکتی تھی، تو بحر الکاہل کے راستے دنیا کے 4 چکر کاٹ چکی ہوتی۔ اس کا سپیڈ میٹر 99,999 میل بتاتا تھا کہ اس سے زیادہ کچھ کہہ نہ سکتا تھا، ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ نکل گیا تھا وہ کوسوں دیار ہرما سے، اور اس حقیر کرۂ ارض کا محیط زبوں تو فقط 25,000 میل ہے، یعنی زمین کا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ وہ اتنے میل تک چل سکتی ہے، اور اگر اڑ بھی سکتی تو کون کہہ سکتا ہے کہ جب نیل آرم اسٹرانگ یعنی وہ جو نیل آرم اسٹرانگ جو ہیں وہ چاند پر پہلا قدم جنہوں نے رکھا تھا وہ تھے، چاند پر اترتے تو پہلی چائے غریب خانے پر نہ پیتے۔ الغرض ہماری کار اب دشت امکان عبور کرنے کے بعد تمنا کا دوسرا قدم تول رہی تھی، مگر افسوس کہ ہمارے گاہک کو کار کی ان ماورائی یعنی اس کی جو خوبی تھی ماورائی صفات میں دلچسپی نہ تھی، چنانچہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ کتنے میل کر چکی ہے زبان میں راشا پیدا ہونے لگا، یعنی کب کبھی آنے لگی۔ بہرحال ہم نے اللہ کا نام لے کر ایک ہی سانس میں کہہ ڈالا تقریباً 99,999 میل۔ ہمیں یقین تھا کہ یہ سن کر یا تو اپنا فون توڑ دیں گے یا گریبان پھاڑ ڈالیں گے، لیکن خلاف توقع ہم ادھر سے توڑ پھوڑ کی کوئی آواز نہ آئی، بلکہ ایک امید افزا سوال سنائی دیا، کتنی قیمت ہے؟ 30,000۔ یہ ہم نے آدھے سانس میں کہا اور کامیابی سے اچھو کو روکا۔ اچھو کہتے ہیں یعنی کہ سانس رکنے سے کھانسی وغیرہ جو آتی ہے نا اس کو کہتے ہیں۔ ادھر سے ان صاحب کی آواز آئی، جناب بندہ آپ کی کار 10 سال پرانی ہے، ایک کم 1,00,000 میل چل چکی ہے، آپ کے کہنے کے مطابق حالت اچھی ہے، مجھے آپ پر اعتبار ہے، 30,000 روپے قبول فرمائیے گا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ یہ جملہ ہمارے منہ سے اضطراراً نکلا تھا، ورنہ ہم نے 3,000 کی پیشکش اچھی طرح سن اور سمجھ لی تھی، فقط ہمارے دل میں ایک فوری قہر نے کروٹ لی تھی، وہی قہر جو کبھی پطرس کے دل میں ابھرا تھا۔ پطرس اردو کا ایک مزاح نگار ہے۔ جب خدا بخش کے ساتھی نے ان کی تاریخی سائیکل کی قیمت چند ٹکے تجویز کی تھی اور پطرس نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا
اس کے لیے میں تجھے قیامت تک معاف نہیں کروں گا۔ ہمارے غیر ارادی سوال کے جواب میں آواز آئی، او سنتو حرفت سے پیٹ پالنے والے انسان، مجھے اپنی توہین کی تو پرواہ نہیں، لیکن تو نے اپنی بیہودہ گفتاری سے یعنی اپنی بیہودہ گفتگو سے اس بے جان چیز کو جو صدمہ پہنچایا ہے، اس کے لیے میں تجھے قیامت تک معاف نہیں کروں گا۔ ہمارے غیر ارادی سوال کے جواب میں آواز آئی، میں نے عرض کیا تھا 3000، لیکن آپ کو تو بہتر قیمت مل سکے تو بڑے شوق سے دوسری جگہ بیچ دیں۔ ویسے زحمت نہ ہو تو میری پیشکش بھی کسی کونے میں نوٹ کر لیں۔ میرا فون نمبر یہ ہے اور میرا نام عبدالغفور ہے۔ خاکسار کو مولوی عبدالغفور کہتے ہیں۔ تو یہ مولوی تھے، جبھی تو فرفر ہجری کی عیسویں بنائی تھی۔ بہرحال ہم نے سارے غصے کا ایک فقرہ بنا کر مولوی صاحب کو پیش کیا۔ آپ سائیکل کیوں نہیں خرید لیتے؟ جواب میں ہلکی سی ہنسی سنائی دی اور پھر آہستگی سے فون بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک اور خریدار کا انگریزی بولتا ہوا فون آیا، چھوٹا والا اشتہار موٹر کے بارے میں آپ لوگ دیا؟ جی ہاں، میں نے ہی دیا ہے۔ کون والا کار ہے؟ فوکس ویگن والا۔ اس میں ریڈیو ہے؟ جی نہیں۔ یہ تو بڑا ڈرا بیک ہے، یعنی یہ تو بہت بڑی خامی ہے۔ ہم سمجھ گئے، یہ ایگلوور نکلر صاحب محض ٹیلی فون قریب ہونے کی وجہ سے گاہک بن بیٹھے ہیں، اور مطلب کار خریدنا نہیں، خریدنے کا سواد لینا ہے، یعنی لطف لینا ہے۔ عرض کیا، جناب اس کار کا بڑا نقص یہ نہیں کہ ریڈیو نہیں رکھتی، بلکہ یہ ریولس رائز نہیں۔ فوکس ویگن میں بھی تو ریڈیو لگ سکتا ہے، لگنے کو تو اس میں شہد کا چھتا بھی لگ سکتا ہے، لیکن خاکسار کی کار میں یہ ایکسٹرا فٹنگ نہیں۔ گڈ بائے۔ ایک دو اور فون بھی آئے، لیکن کار کی عمر رفتہ اور سفر گزشتہ کا ذکر آیا تو بامقصد گفتگو کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح شام ہو گئی، صبح کی شام ہوئی، ٹیلی فون ہمارے پہلو میں پڑا تھا، لیکن چپ۔ سامنے آخری شب تھی، یعنی آخری ان کا رات تھی، ان کی شب رات کو کہتے ہیں، یعنی پرواز یورپ میں چند ساعتیں باقی تھیں۔ ہم نے سوچا اگر کار نہ بکی اور اس عالم پیری میں اسے 3 ماہ گیراج میں گزارنے پڑے گے تو جوڑوں کے درد کا شکار ہو جائے گی، اور پھر شاید کوئی مولوی غفور بھی میسر نہ آئے۔ چلو مولوی صاحب سے ہی رجوع کریں، لیکن فون اٹھایا تو ساتھ ہی مولوی صاحب کی ہنسی یاد آئی۔ سوچا سبک سر ہو کے کیا پوچھیے، یعنی غالب صاحب کا یہاں پہ وہ مصرع کہہ رہے ہیں۔ سوچا سبک سر ہو کر کیا پوچھے کہ ہم سے سراغراں کیوں ہو، مگر اندر سے آواز آئی کہ میاں غالب کا پرابلم تمہارے پرابلم سے سراسر مختلف تھا۔ وہ عشق کا معاملہ تھا، یہ تجارت کی بات تھی۔ بے تکلف فون کرو۔ ہم نے بے تکلف مولوی صاحب کا نمبر ملایا اور سلام اور رحمتوں اور برکات بھیجنے کے بعد کہا، مولانا 3500 میں کار آپ کی ہے، چاہے تو آج ہی لے جائیں۔ 3 پر 60 کا اضافہ محض مولوی صاحب کی فتح کو جزوی شکست دینے کی خاطر تھا، لیکن قاری محترم قصہ کوتاہ یعنی مختصر، اسی شام مولوی صاحب 100 کم 3000 میں کار لے گئے۔ 100 کم اس لیے کہ بقول مولوی صاحب کی پچھلی بات چیت کے بعد کار چند قدم چل کر اور بوڑھی ہو چکی تھی، اور کچھ یہ بھی کہ مولوی صاحب کی خود ہی ہماری خودی سے ٹکرا کر ذرا زیادہ پائیدار نکلی تھی۔